کرشن چندر کے حالات زندگی اور کرشن چندر کی افسانہ نگاری. تمہید. کرشن چندر ہماری زبان کے نہایت مقبول اور ہر دل عزیز افسانہ نگار ہیں. پریم چند کے بعد کسی اور افسانہ نگار نے اردو افسانہ نگاری میں اتنا نام پیدا نہیں کیا جتنا کرشن چندر نے. انہیں ایشیا کا عظیم افسانہ نگار کہا جاتا ہے. اس اکائی میں کرشن چندر کے حالات زندگی اور ان کی افسانہ نگاری پر روشنی ڈالی جائے گی. حالات زندگی. نام کرشن چندر تھا. کرشن چندر وزیر آباد ضلع گجرانوالہ پنجاب میں نومبر 1914 عیسوی میں پیدا ہوئے. کرشن چندر کے والد کا نام گوری شنکر تھا جو ڈاکٹر تھے اور والدہ کا امر دیوی. کرشن چندر کا بچپن کشمیر میں گزرا اور تعلیم لاہور میں پائی. ہائی اسکول میں کرشن چندر کو شاعری کا شوق ہوا تو اپنے استاد دینا ناتھ شوق کو اپنی شاعری دکھائی مگر انہوں نے بری طرح مذاق اڑایا. کرشن چندر نے BA 1932 عیسوی میں، MA انگریزی 1934 عیسوی میں اور گورنمنٹ کالج لاہور سے LLB 1937 عیسوی میں پاس کیا تھا. کرشن چندر نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز طنزیہ و مزاحیہ مضمون پروفیسر ماسٹر بلیگی سے کیا تھا جو انہوں نے گلزاری لال نندا کے والد بلاکی رام نندا کے بارے میں لکھا تھا. کرشن چندر کالج کے زمانے میں یرکان کے شکار ہوئے تھے اور صحت مند ہونے کے بعد اپنا پہلا افسانہ یرکان لکھا تھا. کرشن چندر آل انڈیا ریڈیو لاہور میں پروگرام اسسٹنٹ 1937 عیسوی میں مقرر ہوئے تھے. کرشن چندر بمبئی 1944 عیسوی میں دیویکا رانی کے بلاوے پر گئے تھے اور فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئے. کرشن چندر کا انتقال بمبئی میں 1977 عیسوی میں ہوا تھا. کرشن چندر کے کارنامے. ناول. کرشن چندر کے 47 ناول ہیں. شکست 1943، جب کھیت جاگے، طوفان کی کلیاں، دل کی وادیاں سو گئی، 52 پتے، ایک گدے کی سرگزشت، ایک عورت ہزار دیوانے، دادر پل کے بچے، برف کے پھول، میری یادوں کے چنار، گدے کی واپسی، ایک وائلن سمندر کے کنارے، چاندی کا گاؤ، مٹی کے صنم، کاغذ کی ناؤ، 5 لوفر ایک ہیروئن، مشینوں کا شہر، فٹ پاتھ کے فرشتے آخری ناول وغیرہ. افسانوی مجموعے. کرشن چندر کے 33 افسانوی مجموعے ہیں. طلسم خیال 1939 پہلا مجموعہ، نظارے، ہوائی قلعے، گھونگھٹ میں گوری چلے، زندگی کے موڑ پر، نغمے کی موت، پرانے خدا، اندھاتا، ہم وحشی ہیں، اجنتا سے آگے، ایک گرجا ایک خندق، سمندر دور ہے، شکست کے بعد، 1 روپیہ ایک پھول، یوکلپٹس کی ڈالی، ہائیڈروجن بم کے بعد، کتاب کا کفن، دل کسی کا دوست نہیں، آدھے گھنٹے کا خدا، دیوتا اور کسان 1970 آخری مجموعہ وغیرہ. کرشن چندر کے مشہور افسانے. جہلم میں ناؤ پر، 2 فرلانگ لمبی سڑک، بالکنی، لال باغ، ایک طوائف کا خط پنڈت جواہر لال نہرو اور قائد اعظم جناح کے نام، دوسری موت، اندھاتا، ہم وحشی ہیں، پشاور ایکسپریس، مہالکشمی کا پل، کالو بنگی، تائی اسیری، ہائیڈروجن بم کے بعد، گالیچا، چاول چور، آدھے گھنٹے کا خدا، 1 روپیہ ایک پھول وغیرہ. کرشن چندر کی افسانہ نگاری. کرشن چندر کا شمار اردو افسانے کے اہم معماروں میں ہوتا ہے، بلکہ انہیں ایشیا کا عظیم افسانہ نگار کہا جاتا ہے. کرشن چندر نے کشمیر کے رومان پرور فضا کے پس منظر میں افسانہ لکھنا شروع کیا، اس لیے
ان کے ابتدائی افسانوں پر رومانیت چھائی ہوئی ہے۔ اسی دوران وہ ترقی پسند تحریک کے سرگرم رکن بن گئے اور حقیقت نگاری کی طرف رجوع کیا۔ ان کے بعد کی تخلیقات میں حقیقت نگاری اور رومانیت کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ کرشن چندر کے پاس موضوعات کا تنوع ہے: حسن و عشق، دبے کچلے انسان، نفسیات، جنسیات، قحط بنگال، تقسیم ہند، فسادات، غرض ہر طرح کے موضوعات ہیں۔ کرشن چندر کی انفرادیت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ انسانی اقدار کے علمبردار ہیں۔ وہ درد مند دل رکھتے ہیں اور غریبی کی سطح سے نیچے رہنے والے انسانوں کی معاشی بدحالی، نفسیاتی الجھنوں اور بے چارگیوں کو ذاتی طور پر محسوس کرتے ہیں، اور یہی المناک اور دلدوز احساس ان کے افسانوں کا محرک بن گیا۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں مختلف تکنیکوں کا استعمال کیا ہے۔ جذبات نگاری کرشن چندر کے افسانوں کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے۔ انسانی جذبات کی عکاسی میں انہیں بڑی مہارت حاصل ہے۔ منظر نگاری کرشن چندر کے افسانوں کی ایک اور خصوصیت ہے۔ ان کے افسانوں کی ایک اور نمایاں خوبی ان کا منفرد اور دلکش اسلوب ہے۔ ان کی کہانیوں سے قاری متاثر ہی نہیں ہوتا بلکہ اس میں خود کو اور اپنے سماج کو بدلنے کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے۔